اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ علیہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ الآخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن مستقل آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے۔ سورہ حمد سے ہم نے شروع کیا، انشاءاللہ سورہ ناس تک ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں روزانہ آن لائن پیش کرتے رہیں گے۔ آج سلسلہ دروس کا درس نمبر 143 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 34 تک تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا جو بھی ثواب حاصل ہو، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، خدا بند عالم ہمارے مرحومین کو اصالہ ثواب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اس آیت میں خدا بند عالم اپنی مخلوق سے خطاب کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، وَلَا تَتَمَنَّوْا یعنی آرزو بیجا نہ کرو، آرزو نہ کرو، بیجا آرزو نہ کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ کہ خدا بند عالم نے بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ تو یہ اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس میں بیجا تمنا نہیں کرو، یعنی خدا بند عالم نے جو کہ قدیر و عالم و حکیم ہے، وہ خدا بند عالم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ فضیلت دی ہے تو اس میں چونکہ خالق ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اس کو فضیلت کیوں دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے انگلی میں پانچ انگلیاں ہیں پورے ہاتھ میں، تو ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، چھوٹی والی یہ کہے کہ ہم کو بڑا کیوں نہیں بنایا۔ خدا بند عالم کا کام تمام حکمت کے ساتھ ہے، لہذا خدا نے اگر بعض کو فضیلت دی ہے تو وہ فضیلت حکمت کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس میں کوئی ہوس نہ کرو، کوئی تمنا نہ کرو، آرزو نہ کرو کہ خدا بند عالم نے اس کو یہ فضیلت دی ہے تو ہم کو بھی وہ فضیلت عطا کرے۔ اس کی فضیلت دینا حکمت کے ساتھ ہے، جیسی فضیلت ہے ویسی ہی اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے جو مِّمَّا اكْتَسَبُوا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مردوں کے لیے حصہ ہے، کیا ہے؟ مِّمَّا اكْتَسَبُوا جو انہوں نے حاصل کیا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، مردوں نے جو حاصل کیا وہ ان کا حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ عورتوں کے لیے بھی نصیب ہے وہ جو انہوں نے عمل کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہاں لیکن اللہ سے فضل کا سوال کرو، اللہ سے دعا کرو، فضل چاہو۔ کیا پڑھتے ہیں قنوت میں؟ ربنا عاملنا من فضلک ولا تعاملنا بعدلک، پروردگارہ ہمارے ساتھ حساب کتاب جو کرنا اپنے فضل کے ساتھ کرنا، عدل کے ساتھ نہیں۔ عدل کے ساتھ حساب کتاب بہت سخت ہو جائے گا۔ رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، لہذا دعا کرنا چاہیے۔ بس اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خدا ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ خالق ہے۔ لہذا اس آیت میں اس نقطے کی طرف
توجہ دلایا گیا کہ اللہ نے جو خلق کیا ہے اس کا خلق کرنا ہر خلق حکیمانہ ہے، حکمت کے ساتھ ہے۔ لہذا تفاوت، دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہے تفاوت، ایک ہے تبعیض۔ تفاوت بری چیز نہیں ہے، تبعیض بری چیز ہے۔ تفاوت کا مطلب کیا ہے؟ ایک معاشرے میں مختلف قسم کے انسان ہیں، ایک دوسرے کے ضرورت مند اور محتاج ہے۔ مثلا ایک سماج میں زندگی گزارنا ہے تو وہاں پہ ٹیچر کی بھی ضرورت ہے، پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، بقال کی بھی ضرورت ہے، سبزی بیچنے والے کی بھی ضرورت ہے، پلمبر کی بھی ضرورت ہے، ویلڈنگ کرنے والے کی بھی ضرورت ہے۔ ہر ایک انسان ایک دوسرے سے کیا ہے؟ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ہر ایک کا کام دوسرے کے کام پر منحصر ہے۔ لہذا تفاوت یہ اچھی چیز ہے، لیکن تبعیض، خداوند عالم نے تفاوت کیا ہے، یعنی اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تفاوت رکھا ہے انسانوں کے درمیان میں، لیکن تبعیض نہیں ہے۔ تبعیض کا مطلب کیا ہے کہ ایک کلاس میں مثلا 30 بچے پڑھ رہے ہیں، ایک کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو اچھے نمبر لانے والے ہیں، اخلاق میں بھی اچھا ہے، نمبر بھی اچھے لا رہے ہیں، پڑھائی میں بھی محنت کرتے ہیں، بالکل برابر ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کو استاد زیادہ چاہ رہا ہے تو یہ تبعیض ہوئی۔ لیکن اگر ایک زیادہ پڑھنے میں ہے بہتر، اخلاق میں زیادہ بہتر ہے، استاد اس کو زیادہ چاہتا ہے تو تبعیض نہیں ہے، بلکہ کیا؟ تفاوت ہے۔ تبعیض بری چیز ہے، تفاوت اچھی چیز ہے۔ لہذا خود ہمارے اعضائے بدن میں انگلی ہی، جیسے میں نے مثال دیا، انگلی بڑی بھی ہے چھوٹی بھی ہے، تفاوت ضروری ہے کہ ایک بٹن بھی اگر بند کرنا ہے تو چھوٹی اور بڑی انگلی کی ضرورت ہے، اس انگوٹھے کی ضرورت ہے، چھوٹے انگلی کی بعض کاموں کے لیے ضرورت ہے۔ ہر ایک چیز جو ہے اس کے حساب سے خداوند عالم نے اپنے حکمت کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ لہذا انسان کو نہیں چاہیے کہ قضاوت عجولانہ کرے، جلدی کسی بارے میں کوئی فیصلہ کر لے، تمام اس کے نشیب و فراز، تمام چیزوں کو توجہ رکھتے ہوئے پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر خداوند عالم نے سب کو ایک ہی طرح پیدا کر دیا تو سب انسان برابر ہی ہوتے، سب پروفیسر ہوتے، یا سب ڈاکٹر ہوتے، یا سب انجینئر ہوتے، تو کیا نظام کائنات کا چل سکتا تھا؟ نہیں چل سکتا تھا۔ لہذا استطاعت بھی الگ الگ ہے، تفاوت پایا جاتا ہے۔ البتہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، عقل دیا ہے، منطق دیا ہے، سمجھ دیا ہے۔ اب اس میں کچھ انسان جو ہے آگے بڑھ کر کے علمی میدان میں جاتے ہیں، کچھ لوگ سماجی میدان میں جاتے ہیں، یہ بھی ایک خدمت ہے، وہ بھی ایک خدمت ہے۔ ڈاکٹر بھی ایک خدمت کر رہا ہے، ایک سبزی بیچنے والا بھی ایک خدمت کر رہا ہے۔ اگر وہ سبزی نہیں بیچے گا تو آپ کو سبزی نہیں ملے گی، ڈاکٹر علاج نہیں کرے گا تو آپ مرض سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ لہذا یہ تفاوت جو ہے ضروری ہے۔ اگر سب کو برابر پیدا کیا ہوتا اور سب معاشرے میں ایک طرح کے ہوں گے تو معاشرہ چلنے والا نہیں ہے۔ لہذا سب انسان اور تمام چیزیں، صرف انسان نہیں، دنیا کی ہر چیز ایک دوسرے کی محتاج ہے، اور اسی پہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ آگے کی آیت پڑھیں گے، وَلِكُلِّ، آیت نمبر 33، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، کہ خداوند عالم فرما رہا ہے ہم نے قرار دیا ہے ہر ایک کے لیے، موالیہ یعنی وارث قرار دیا ہے، وارث، مولا، ذمہ دار۔ بلکل جعلنا موالیہ، ہم نے ہر ایک کے لیے ولی قرار دیا ہے، وارث قرار دیا ہے، یعنی خداوند عالم نے یہ سسٹم بنایا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے وارث قرار دیا، مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یعنی جو کچھ بھی چھوڑ کے جائیں والدین یا والاقربون اور رشتہ دار، چاہے والدین چھوڑ کر کے جائیں چاہے رشتہ دار چھوڑ کے جائیں، خداوند عالم نے وارث قرار دیا ہے۔ مطلب والدین کو چھوڑ کے گئے تو بچے اس کے وارث ہیں، رشتہ دار اگر اس میں طبقے میں
پہلے طبقے میں ماں باپ بیٹا بیٹی میں وارث نہیں ہے تو پھر رشتہ دار بھائی بہن اور اس کے بعد اور رشتہ دار۔ والذین عقدت ایمانکم، اور ولکل جعلنا موالیہ، ہم نے ہر ایک کے لیے وارث قرار دیا ہے، والدان والاقربون، والدین اور رشتہ دار قریبی رشتہ دار، والذین عقدت ایمانکم، یہ زمانے جاہلیت میں بھی تھا اور اسلام کے آنے کے بعد بھی رہا، جس کو علم فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں زمانے جریرہ، یعنی دو آدمی آپس میں عہد و پیمان کر لیں کہ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تم ہماری مدد کرو گے، تمہیں کچھ ہو گیا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور یہاں تک کہ یہ وراثت میں بھی تھا کہ اگر ان طبقات میں والدین میں اور رشتہ داروں میں کوئی وارث نہیں ہے تو پھر ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے۔ والذین عقدت ایمانکم، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان یعنی عہد و پیمان کیا ہے، فآتوہم نصیبہم، عطا کرو، دو ان کے حصے کو، جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، خدا ہر چیز پر گواہ ہے، خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں آیا لفظ آتو، ایک ہوتا ہے کہ فقیر آپ کے پاس جائے لینے آپ دے دے، ایک ہے آتو نہیں لے جا کر کے آپ دیجئے۔ وآتو یعنی ادا کرو، فآتوہم نصیبہم یعنی خود سے لے جا کر کے دینا، جیسے والدین کے لیے ہے کہ جب والدین ضعیف ہو جائیں تو ان کی اولاد کو کیا چاہیے کہ خود سے ان کو پیسے دینا ہے کہ ان کو مانگنا پڑے۔ لیکن بیٹے کے لیے آسان ہے کہ باپ سے پیسہ مانگے، لیکن ماں باپ کے لیے یہ سخت کام ہے، لہٰذا بیٹے اگر یہ انتظار کریں کہ ماں باپ مطالبہ کرے تو پھر یہ غلط ہے۔ آتو یعنی جا کر کے خود دو۔ یا اسی طریقے سے قرض کا مسئلہ ہے، اگر کسی سے آپ نے قرض لیا ہے، ہم نے قرض لیا ہے تو اس کو لے جا کے خود دیں، نہ یہ کہ وہ مطالبہ کرے تبھی دیں۔ لہذا اس آیت میں اس چیز کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ یا جس طریقے سے یہ زمانے جریرہ جو ہم نے بیان کیا، جیسے آج کے زمانے میں بیمہ ہے کہ مثلا مر جائیں تو یہ مدد کرے گا، بیمہ مدد کرتا ہے، اسی طریقے سے پہلے عہد و پیمان ہوتا تھا، دو رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ان کے آپس میں عہد و پیمان ہو گیا کہ اگر ہمارے لیے کوئی مشکل ہوئی تو تم مدد کرو گے، تمہارے لیے کوئی مشکل ہوئی تو ہم مدد کریں گے۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ زمانے جریرہ۔ اور آخر میں اس میں آیت نے کیا کہا؟ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، وہ کہ جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے ان کے حصے کو دو، یعنی اگر طبقہ اولا میں اور طبقہ دویم میں اور طبقہ سیوم میں اس میت کے وارث نہیں ہے تو اس کو حصہ دو۔ اس کی زندگی میں اگر ایک دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے تو جو انہوں نے عہد و پیمان کیا ایک دوسرے کی مدد کرنے کی مدد کریں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، خدا ہر چیز پر گواہ ہے، شاہد ہے۔ اب آج کی آیت نمبر 34، آخری آیت آج کی، جو کہ بہت اہم ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے اوپر کی آیت میں بھی کہا کہ بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے، مرتبہ عطا کیا ہے، ولایت عطا کیا ہے۔ ان اللہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر کیا ہے؟ قوامون یعنی ان کا مدیریت لفظ استعمال کرے تو بہتر، حاکم لفظ نہیں، مدیریت یعنی ایک فیملی ہے، فیملی میں گھر کی مدیریت، گھر کی پرنسپل ہونا، گھر کی دیکھ بھال، گھر کے بارے میں فیصلے کرنا مرد کے حق میں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور یہ فضیلت وہ ہے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دیا ہے، یعنی عورتوں کی ذمہ داری کچھ ہے، مردوں کی ذمہ داری کچھ ہے، دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ لہذا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری الگ ہے، اس کی ذمہ داری الگ ہے، دونوں کے اللہ خالق ہے، جس کو جیسا پیدا کیا ہے اس طرح کی ذمہ داریاں دی ہیں، لہذا تصمیم گیری، اہم فیصلے یہ مردوں کے ذمہ ہیں۔ آگے اس کی علت بھی بیان ہو رہی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، چونکہ یہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال سے، یعنی نفقے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے،
لہذا گھر کے اندر الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ اب اگر یہاں پہ کوئی کہے کہ نہیں تو بعض گھرانے میں تو عورتیں نانآور ہوتی ہیں، عورتیں کماتی ہیں، وہ استثنائی امور کے لیے احکام نہیں ہوتے ہیں، احکام کلی امور کے لیے ہوتے ہیں، یعنی پوری دنیا میں جہاں بھی ہے فارسی میں جسے کہا جائے نون آور، نفقے کا انتظام کرنے والے مرد ہیں۔ لہذا کلی قاعدہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پہ۔ اب آگے ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اب یہاں پر زوجہ کے لیے ہے، فالصالحات قانتات، یعنی زوجہ شوہر کے لیے کیا صالح ہو، قانتات یعنی اس کی تابع داری کرتی ہو، پیروی کرتی ہو، مخالفت نہ کرتی ہو، حافظات للغیب، غیب میں اس کی حفاظت کرتی ہو، یعنی اس کے اموال کی حفاظت، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی عزت و آبرو کی حفاظت وہ کرتی جو اللہ نے عزت و آبرو کی حفاظت کیا ہے۔ اب یہاں تک جو ہے نیک زوجہ کے لیے تذکرہ ہوا، کیا ہے الرجال قوامون علی النساء، اور عورت کے لیے کیا ہوا کہ جو کہ صالح ہو، نیک ہو، قانتات تابع داری کرتی ہو، پیروی کرتی ہو، حافظات للغیب اس کے غیبت میں بھی حفاظت کرتی ہو، بما حفظ اللہ جو اللہ نے عزت و آبرو باقی رکھی، اللہ نے مومنین کی اور انسانوں کی عزت کو باقی رکھنے کے لیے بڑا انتظام کیا ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو انسان گناہ کا مرتکب ہوتا فوراً اس کی پیشانی پہ ایک علامت ظاہر ہو جاتی، لیکن اللہ جو ہے لوگوں کے عیوب کو چھپانے والا ہے۔ بما حفظ اللہ واللاتی یخافون نشوزہن، اور لیکن وہ زوجات کی جو تابع دار نہیں ہیں، قانتات نہیں ہیں اور عزت و آبرو کا خیال نہیں کرتی ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن، اور اگر ایسا ہو جائے کہ تخافون نشوزہن کہ وہ سرکش ہوں، مخالفت کرتی ہوں، فعظوہن، تو یہاں پر ان کی اصلاح کے لیے 3 حکم ہے، فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اللہ اکبر، فعظوہن ان کو سمجھاؤ، واعظ و نصیحت کرو، اگر وہ ناشزا ہے، سرکش ہے، اور جیسا کہ مرد کی ذمہ داری ہے نفقہ کا انتظام کرنا اور زوجہ کی ذمہ داری ہے گھر کے اندر سب دیکھ بھال کرنا، اگر جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا نہیں رہی ہے، فَعِظُوهُنَّ اس کو سمجھاؤ بجھاؤ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اور چھوڑ دو اسے، یعنی گھر پہ ساتھ میں رہنا، ساتھ میں سونا، اس کو چھوڑ دے۔ دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پہ کیا ہے سمجھانا، دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ ساتھ میں سونا چھوڑ دے۔ اگر اس کے بعد بھی اس کی سرکشی بڑھتی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ پھر اسے مار سکتا ہے، لیکن شریعت کے حکم کے مطابق اتنا ہی کہ کوئی نشان نہیں پڑنے پائے، ورنہ پھر شوہر کو دیت دینی پڑے گی۔ سمجھائے اور اپنے غضب و غصے کا اظہار کرے، اگر ناشزا ہے، سرکش ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ مارنے کا ہے، لیکن اس حد تک کی کوئی سرخی یا کوئی نشان نہ آنے پائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر فقہ اسلامی کے لحاظ سے اس کو دیت دینی پڑے گی۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر وہ مطیع ہو گئی، فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پھر جو ہے تم کو اس کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی نقصان دہ امر ہو، اس کے فائدے میں پھر کام کرو۔ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اس کے نقصان کے لیے کوئی راستہ مت ڈھونڈو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا بے شک خداوند عالم علی ہے، بزرگ ہے، اعلیٰ ہے اور کبیر ہے، بزرگ ہے۔ لذا اس آیت میں خداوند عالم نے مرد کو جیسا کہ بیان فرمایا کہ مرد کی ذمہ داری
الگ ہے، عورتوں کی ذمہ داری الگ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما انفقوا من اموالہم، وہ اپنے مال سے مال خرچ کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ لہذا خدا نے مرد کو الگ کام کے لیے خلق کیا اور عورت کو الگ کام کے لیے۔ عورت انسان ساز ہے، مربی ہے، بچوں کی تربیت کرنے والی ہے۔ اس کے ذریعے سے جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مرد از دامن کوہ از دامن زن بکوہ میرسد، یعنی مرد عورت کے دامن سے ہی بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ لہذا یہ مربی ہے، تربیت دینے والی ہے بچوں کو، اس کے ذمہ ہے تربیت دینا۔ لہذا خداوند عالم نے عورت کو لطیف اور ظریف خلق کیا ہے، نرم دل پیدا کیا ہے۔ اس کے برخلاف مرد کو سخت دل ہے، چونکہ اس کو حوادث کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ 3 چیزیں بیان کی کہ اگر وہ سرکشی کرے تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ موعظہ ہے، واعظ و نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے۔ اس کے بعد اظہار کرنا ہے غصے کا کہ ساتھ میں نہ سوئے۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے پر اس کو مارنے کا بھی حکم ہے، لیکن حدود شرعی کے اندر، کہ اگر پہلے مرحلے سے کام نہ چلنے پائے، دوسرے مرحلے سے نہ چلنے پائے، پھر تیسرا مرحلہ، اس میں بھی کیا ہے کہ کوئی نشان نہ پڑنے پائے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ جیسے مسواک سے مارنا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے جیسا کہ بتایا کہ اتنے تک میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ یہ سب کس صورت میں ہے کہ جب شوہر اپنے وظیفے پر عمل کرتا ہو، یعنی نان و نفقہ کا انتظام کرتا ہو، اس کے بعد عورت کی گھر کی ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ علی ہے، اللہ بلند ہے، اللہ کبیر ہے۔ ان اللہ کان علیا، لہذا آخر میں آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ بزرگ ہے۔ مرد کو اگر اللہ نے فضیلت دیا ہے اس اعتبار سے تو اس کو غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ مرد کا ساختمان بدن، مرد کی بدن کی ساخت قوی ہے، لہذا اس کو باہر کے کام ہیں۔ اس وجہ سے مدیریت اور گھر کو چلانا یہ مرد کے ہاتھ، مرد کے ذمے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفقے کی ذمہ داری بھی اس کے پاس ہے۔ لہذا غرور اور گھمنڈ و تکبر اس اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند آج ہمارے ہاں ایک چیز جو بہت بری سماج میں پھیلی ہے کہ سلام کرنے میں وہ سوچتے ہیں وہ سلام پہلے کریں، ہم کو سلام کریں، ہم پہلے نہ کریں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ سلام کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم نے بھی سلام کیا ہے، کیا خداوند عالم چھوٹا ہو جائے گا کیا؟ سلام قولا من ربکم۔ لہذا سلام کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو متواضع ہونا چاہیے۔ اور خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ کیا بچوں کو سلام کرنے سے پیغمبر چھوٹے ہو جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے یہاں بہت ہی غلط فکر ہے جو کہ ذہنوں میں بسی ہوئی ہے کہ پہلی بات روایات میں ہے السلام قبل الکلام، کلام کرنے سے پہلے سلام کرو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی سلام کیے بغیر کلام کرے تو جواب نہیں دو، یا وہ سلام کرے۔ حضرت سلام کرنا یہ اسلام میں اتنی بہترین چیز ہے کہ اس کو بہت زیادہ ہی رائج ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہیں ان کو سلام نہ کریں، وہ ہیں ان کو سلام نہ کریں، ہم تو ان سے عہدے میں بڑے ہیں، وہ تو ہمارا شاگرد ہے، ہم تو پروفیسر ہیں، وہ جو ہے اسٹوڈنٹ ہمارا ہے۔ نہیں، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ مستحب کا ثواب زیادہ ہے، جواب تو جو دے رہا ہے واجب کو ادا کر رہا ہے۔ لہذا سلام کرنے میں ہمیشہ پیشی کرنا چاہیے۔ اور یہ سلام کرنا ایک بہت بڑی علامت ہے کس بات کی؟ کہ اس انسان کے اندر غرور نہیں ہے۔ غرور، ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ نے فضیلت دی ہے، خود بیان کیا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ علی اور کبیر ہے۔
کوئی بزرگ نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، اور کسی کو غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں ہمارے گھر میں اور جو نظام خانوادگی ہے اس کو بہترین بنا دے، تاکہ ہمارا گھر بہشت ہو جائے۔ پروردگارہ اس ایسے گھروں میں جو بچے پرورش پائیں گے واقعاً وہ سمجھیں کہ بہشت میں زندگی گزارتے ہیں، وہی بہشتی ہیں۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں ہم کو ان میں سے قرار دے کہ جس طرح سے تو دنیا میں زندگی گزارنے کا ہم کو حکم دیتا ہے۔ پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود محمد و آل محمد صدقے میں جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ علم کے ساتھ روحانیت و معنویت بھی عطا فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اکرام، راجہ اکرام، بلخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔